وہ بندہ مر گیا، کس نے مارا جی؟ گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کرنی تھی بس کوئی بھی پکڑتے ذبح کر دیتے، ہے نا؟ ایسے ہی مسئلہ ختم تھا، کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، مسئلہ ماں ختم تھا۔ نہیں یہ اس کی کیا ہو، کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسی ہو جس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو، پانی نہ نکالا ہو، ایسی گائے اب تلاش کرو۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے اس سے مزید کوئی وضاحت ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے میں۔ اگر انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارا، سمجھو یہ انسان کامیاب ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ان فضول چیزوں کے بارے میں، فضول باتوں کا سوال نہ کرو۔ ان تبد لکم، اگر تمہارے سامنے وہ ظاہر ہو جائیں، تسؤکم، تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تسألوا عنہا، اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں، حین ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہو، تبد لکم، تمہیں ظاہر ہو جائیں۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے پچھلے سوالات کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق ان باتوں کے بارے میں سوال کیا ہے تم سے پہلے بھی کوئی قوم نے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے اس کو نہ ماننے والے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل، فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ خبیث اور طیب برابر نہیں ہے۔ خبیث کہتے ہیں بری چیز کو، بری رسموں کو، طیب کہتے ہیں اچھی چیز کو، اچھی رسموں کو۔ یا دوسرا مطلب، خبیث کہتے ہیں کافر کو، طیب کہتے ہیں مومن کو۔ خبیث کہتے ہیں کافر کو اور طیب کہتے ہیں پاک صاف ستھرا کون؟ مومن۔ تو اللہ نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے پیارے پیغمبر فرماؤ ان کو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال دے خبیث کی کثرت، یعنی خبیث چیز جو ہے، گندی چیز جو ہے، یا گندے لوگ ہیں وہ زیادہ بھی ہوں، آپ کو وہ چیز کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے، یہ نہ کہ واہ یہ زیادہ ہے بھائی ہے، اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ جیسے آج کل 12 ربیع الاول کو پورا ملک ہی جو ہے نا وہ اس طرف آیا ہوتا ہے، میلاد النبی کے چکر میں سارا ملک ہی آیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کون کا ایسا کون کیا ہے۔ تو مطلب کہ یہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ کثرت انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور پھر ایک انسان حلال جو روزی کما رہا ہے اس کو 100 روپیہ بچ رہا ہے، اور حرام والے کو 300 بچ رہا ہے۔ اب یہ کثرت جو ہے آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، یہ نہیں ہوتی ہے تو جھوٹ بول گئی ہے نا، خیر ہے آئے تو صحیح، زیادہ تو آ رہا ہے نا۔ یہ کثرت ہے نا، یہ خبیث والی کثرت، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کثرت خبیث جو ہے وہ چاہے جتنا مرضی زیادہ ہو جائے، مال و دولت اگرچہ آپ کو حسین لگ رہا ہے، اگر پیسے زیادہ کما کے لاؤں گا، زیادہ جھوٹ بول کے پیسے آئیں گے، اس سے مال و دولت زیادہ ہو جائے گا، اس سے میری جائیدادیں بن جائیں، گھر اچھا بن جائے گا، بچے اچھا کھانا اچھا پہننا شروع کر دیں گے۔ اگرچہ آپ کو اچھا بھی لگے پھر بھی یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام غلط ہی ہے۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا ایسی حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی خبیث کے پاس نہیں جانا ہے، ردی چیز کے پاس نہیں جانا ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور اللہ کی باتوں کو مانتے رہو گے، عقل والے بن کے رہو گے، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی چاہتا ہے ایسا کہ میں ناکام ہو جاؤں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔
تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے میں۔ اگر انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارا ہے، سمجھو یہ انسان کامیاب ہے۔ دنیا میں ہر پاؤں جو اٹھا کے رکھتا ہے، قدم جو اٹھا کے رکھتا ہے، پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہیں میرے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر لوں، تو یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو، یعنی فضول باتیں اپنے پاس ذہن میں بٹھا کے، ایک آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں سوال کیا، پھر اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پھر فضول سوال سے سوال نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، ان تبد لکم، اگر تمہارے لیے ان فضول باتوں کا جواب دے دیا جائے نا تو تسؤکم، تمہیں برا لگے گا۔ پھر وہ یعنی ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج مقرر کر دیا ہے، حج فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ فرض کیا ہے کہ ہر سال فرض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو کچھ دیر بعد ہمیں فرمایا بھی ایک دفعہ، اور ساتھ فرمایا کہ ایسے سوال نہ بار بار کیا کرو، اگر میں کہتا ہاں ہر سال تو پھر ہر سال فرض ہوتا، اس لیے خاموش رہا کرو جب تک میں وضاحت نہ کر دوں، خود میری وضاحت تک خاموش رہا کرو۔ یہ اس وقت تھا جس وقت ابھی وحی نازل ہو رہی تھی، یہ کس وقت تھا؟ جس وقت ابھی وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت چونکہ احکامات تبدیل ہو سکتے تھے۔ آج نہیں ایسا ہے، آج آپ نے سوال کر کر کے زندگی گزارنی ہے، پوچھ کے زندگی گزارنی ہے کہ میں کام کر لوں نہ کر لوں، یہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ احکامات بالکل واضح ہو چکے ہیں۔ اس وقت چونکہ احکامات آ رہے تھے، وہاں پہ حکم اور مزید آ سکتا تھا، اب تو نہیں آ سکتا نا۔ اب تو جو حکم ہے، احکامات ہے، وہی کے وہی ہیں۔ تو انسان کو زندگی سوچ سمجھ کے پوچھ کے زندگی گزارنی چاہیے، علماء حقہ سے پوچھتا رہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتا رہے اور قرآن کریم کو دیکھتا رہے۔ ایسا انسان پوچھ کے زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا۔ یہ جو باتیں اس وقت کی جب تک قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا۔ اور عفا اللہ عنہا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو اس کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہو، تو بدالکم، وہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں گی۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، چیزیں تمہارے لیے خود بخود ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، لہذا بار بار ایک چیز کا سوال نہ کرو۔ عفا اللہ عنہا، گزشتہ جو تم سوال کرتے رہے ہو اللہ نے وہ سارے کا سارا معاف کر دیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، چونکہ اللہ تعالیٰ غفور یعنی بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، فوراً سے عذاب نازل نہیں کرتا ہے، فوراً سے احکامات کو تبدیل نہیں کرتا ہے، بلکہ انسانیت کا بھلائی رب العالمین چاہتا ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، تحقیق تم سے پہلے ایک قوم تھی، وہ اپنے نبیوں سے ایسے ہی سوال کیا کرتی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل۔ ہر بات کے اوپر سوال پہ سوال، لیکن جو سوال کرتے اس کے بعد جب جواب نازل ہوتا نا تو پھر کیا، نہیں ہم تو یہ ہمارے لیے مشکل بن گیا، یہ ہم تو خراب ہو گیا، مشکل ہو گیا کام تو ابھی ہے۔ پہلے کہہ رہے تورات آنی چاہیے تورات، بس ہاں ہم تو تورات کو مانیں گے، بس کتاب ہونی چاہیے ہمارے لیے کوئی۔ جب تورات آ گئی، انجیل آ گئی، اب تورات جو ہی آئی اس کے اندر تو بڑے احکامات مشکل ہیں، ہم تو نہیں مانتے، بڑے مشکل اس میں تو احکام ہے۔ مطلب جب انسان خود مشکل پیدا کرواتا تو پھر مشکل کو جھیلنا بھی چاہیے۔ لیکن جب رب العالمین نے فرما دیا کہ بار بار سوال نہ کرو، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ہے کہ جب بار بار سوال کرو گے یہ نہ ہو، جیسے میں نے بھی مثال بتائی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں، تو وہاں پہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا پھر ہر سال ہی فرض ہوتا۔ اب تو کیا ہے، زندگی میں ایک دفعہ جو مسلمان مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے لیے گھر والوں کا خرچہ موجود ہے، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہے موجود ہے، اس کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ تو ایسے انسان اگر رب الرحمت کہ ہر سال فرض ہے تو پھر کیا بنتا؟ مسئلہ بنتا نہ بنتا، مشکل ہوتی نہ ہوتی۔ لہٰذا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سوال پہ سوال نہیں کرنا، بلکہ بعد والی جو زندگی ہے جب وہی نازل ہونا ختم ہوگی، اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اب ان کی زندگی ساری ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اور علماء کے مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ہمیں پوچھ کے زندگی گزارنی چاہیے، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پہلے وہ سوال تو کرتے تھے، پھر جب وہ سوال کا جواب آتا، بار بار سوال کرتے پھر سوال کا جواب آتا، تو پھر کیا ہوتا؟
وہ اس کی مثال آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، او بقرہ، اللہ نے فرمایا جب وہ گائے ایک ذبح کرنی تھی، وہ بندہ مر گیا، کس نے مارا؟ جی گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کرنی تھی، بس کوئی بھی پکڑتے ذبح کر دیتے، ہے نا؟ ایسے ہی مسئلہ ختم تھا، کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، مسئلہ ماں ختم تھا۔ نہیں یہ اس کی کیا ہو، کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسی ہو جس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو، پانی نہ نکالا ہو، ایسی گائے اب تلاش کرو۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے اس سے مزید کوئی وضاحت ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے فرمایا زرد رنگ ہو جو دور سے اچھا لگے۔ تو یہ نا مشکل ساتھ ساتھ مشکل پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اب کیا زرد رنگ کی بھی ہو اور ایسی ہو جس نے کبھی جو نا ہل بھی نہ چلایا اور ہو بھی بالکل باکرا، یعنی وہ کسی نے اس نے ابھی تک کوئی بچہ بھی نہ جنا ہوا ہو۔ اب تلاش کرنا مشکل ہو گیا ان کے لیے، حتیٰ کہ جب ان کو مل گئی، ملنے کے بعد کیا ہوا، اس کے ساتھ اب بھاؤتاؤنا بن رہا تھا۔ جس کی وہ گائے تھی اس نے کہا جی میں تو اس کے کھال کے اندر سونا بھر کے لوں گا۔ کیا لوں گا؟ یہ کھال اتار کے، جب تم ذبح کر لو کھال اتار کے اس کے اندر سونا مکمل ایسے ہی بھر کے پھر لوں گا، پھر دوں گا گائے میں۔ وہ اتنا سونا بھر کے دیا، پھر وہ گائے لی۔ مشکل پیدا کی نہ کی اپنے لیے۔ مطلب انسان کو بار بار ہر بات مجھے پتہ چل گیا مسئلے کا، ٹھیک ہے الحمدللہ، اس کے اوپر عمل کرتا رہے، تو بار بار سوال کرنے کی وجہ سے خود قوموں نے اپنے اوپر مشکل پیدا کی تھی۔ اور پھر اگر وہاں سے نا وہاں جو ہے موجود ہے، انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، تو یہ بلکہ قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کے لیے یہ کام کرنا مشکل تھا، یہ کر سکتے ہی نہیں تھے، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہی۔ انشاءاللہ جب کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ گائے تلاش کروا دی، انہوں نے وہ گائے پکڑی، ذبح کر دی، لیکن اس کے اوپر کتنا کچھ دینا پڑا، کیسی مشکلات پیدا ہوئی، تو کام خراب خود کروایا انہوں نے۔ یعنی اس وقت جب احکامات نازل ہو رہے تھے اس وقت کی بات ہے، اگر انسان بار بار سوال کرتے تو پھر کام زیادہ خراب ہوتا ہے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پہلے تو وہ سوال کرتے تھے، جو ہی سوال کا جواب آتا تو پھر اس کا وہ انکاری بھی ہو جاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو جب انسان مانتا نہیں ہے پھر اللہ کا عذاب بھی آیا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔